اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم کیا لم نہیں کیا نہیں یا رو دیکھا کیا انہوں نے کبھی نہیں دیکھا الا طرف الطیری پرندوں کی طرف کیا انہوں نے کبھی نہیں دیکھا پرندوں کی طرف مسخرات کہ وہ مطیع اور فرما بردار ہیں یعنی مسخر ہیں یعنی کہ ٹھہرے ہوئے ہیں یعنی کہ گر نہیں رہے فی جو السمائی آسمانی فضا میں اور فرما بردار بن کر اڑ رہے ہیں فضائے آسمانی میں پرندے ما یمسکہن ما نہیں یمسکو تھاما ہوا ہننا انہیں الا مگر تھاما ہوا تو اللہ نے سوائے اللہ نے کوئی چیز انہیں تھامے ہوئے نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے ان بے شک فی ذالکا اس میں لا ضرور آیات نشانیاں ہیں لیے قوم اس قوم کے لیے یؤمنون جو ایمان لائے ہیں بے شک اس میں کھلی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں واللہ اور اللہ تعالیٰ نے ہی جعلا بنا دیا ہے لعلکم تمہارے لیے اور اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے فضل و کرم سے بنا دیا ہے من بیوتکم من سے بیت گھر کم تمہارے لیے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے ساکنن سکون کی جگہ اور اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے فضل و کرم سے بنا دیا ہے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو آرام و سکون کی جگہ وجعلا اور بنائے ہیں لاکم تمہارے لیے من جلود الانعام جانوروں کے چمڑے جلود جلدیں یعنی کہ چمڑے انعام جانوروں کے چمڑوں سے گھر بیوتن گھر اور تمہارے لیے جانوروں کے چمڑوں سے گھر یعنی کہ خیمے بنا دیے ہیں تستخفونہا جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو یوم دن ظعنکم سفر کے دن و یوم اور دن اقاماتکم اور اقامت کے دن ٹھہرنے کے دن ومن اصوافہا اور اسی نے بنائے ہیں بیڑوں کی صوف و اوبارہا اور اونٹوں کی اون و اشعارہا اساساً اور بکریوں کے بالوں سے اساساً مختلف گھریلو چیزیں و متاع الہین مال و متاع یعنی کہ سامان الہین ایک وقت مقررہ تک اور اسی اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے ہیں بیڑوں کی صوف اور اونٹوں کی اون اور بکریوں کے بالوں سے مختلف گھریلو سامان اور استعمال کی چیزیں ایک وقت مقرر تک واللہ اور اللہ تعالیٰ نے ہی جعلا بنائے ہیں لاکم تمہارے لیے مما جو خلقا ان چیزوں کے ظلالن سائے اور اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے ہیں تمہارے آرام کے لیے ان چیزوں کے سائے وجعلا اور اسی نے پیدا فرمایا ہے بنایا ہے لاکم تمہارے لیے من الجبال پہاڑوں میں کنانا کو ہوتا ہے پناہ گاہ ٹھہرنے کی جگہ اور اسی نے بنائی ہے تمہارے لیے پہاڑوں میں پناہ گاہیں وجعلا اور اسی نے بنایا ہے لاکم تمہارے لیے سرابیلا لباس تاقیکم الحرہ تاقیکم تمہیں بچائیں الحرہ گرمی سے بچائیں وسرابیلا تاقیکم اور ایسے لباس تاقیکم جو تمہیں بچائے بأسکم لڑائی کے وقت فذالک اسی طرح یتم وہ پورا فرماتا ہے نعمتہ اپنی نعمت علیکم تم پر لعل شاید کم تم تسلمون تاکہ تم سر اطاعت خم کرو فَإِن اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فَإِن پس اگر تولو وہ منہ پھیریں فَإِنَّمَا پس بے شک علیک آپ پر تو ہے بلاغ پہنچانا ہے مبین کھلم کھلا تو آپ کے ذمہ تو صرف وضاحت سے پیغام پہنچانا ہے یعرفون پہچانتے ہیں نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ثم پھر اس کے باوجود پھر وہ ینکرونہا وہ اس سے انکار کرتے ہیں اس کے منکر ہیں وہ اکثرہم اور ان میں سے اکثر یا زیادہ جو لوگ ہیں کافرون کافر ہیں اپنی قدرت کی ایک اور نشانی کی طرف توجہ دلائی کہ تم بلندی کی طرف کوئی چیز کتنے ہی زور سے پھینکو وہ تھوڑی دور اوپر جا کر نیچے گر پڑے گی
کیونکہ ہر ثقیل چیز مرکز زمین کی طرف لوٹتی ہے، لیکن فضائے آسمانی میں محو پرداز پرندوں کو دیکھو، یہ نیچے کیوں نہیں گر پڑتے؟ زمین کی کشش ثقل ان کو اپنی طرف کیوں نہیں کھینچ لاتی؟ وہ کون ہے جس نے پرندوں کو ایسے بازو، ایسے پر اور ایسے دم بخشے ہیں کہ وہ ہوا کی وسعتوں میں گھنٹوں پر کشا رہتے ہیں؟ کیونکہ پرندوں کے جسم کی مخصوص ساخت، ان کے بازو اور پر سب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، اس لیے ان کو ہوا میں معلق رکھنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے۔ اب ان انعامات کا ذکر فرمایا جن سے ہر شخص ہر وقت مستفید ہوتا ہے، لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے ان کی ہمت، ان کی اہمیت کا احساس بہت کم ہوتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ آسانیاں اور سہولتیں جن کو ہم خاطر ہی میں نہیں لاتے، اگر ہم سے چھین لی جائیں تو زندگی گزارنا دوبھر ہو جائے گی۔ دیکھو یہ کس کی گرم کستریاں ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی بتلا دیا کہ ان سے دل نہ لگا بیٹھنا انہیں ایک دن چھوڑنا ہوگا اس دنیا کو، مبادا اس دل بستگی کی وجہ سے چھوڑتے وقت تمہیں تکلیف ہو۔ اس آیت میں بھی انہیں انعامات کا تذکرہ فرمایا جو روزمرہ کے استعمال میں آنے والے ہیں۔ گرمی کا موسم ہو، چلچلاتی دھوپ ہو، سخت گرم لو ہو، آپ کسی گھنے درخت کے ٹھنڈے سایہ میں سستانے کے لیے رکیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ سایہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ دیواروں کے سائے، مکانوں کے سائے، ہر چیز کا ظل یعنی کہ سایہ بنا کر تم پر احسان فرمایا۔ پھر پہاڑوں کو بھی ایسا نہیں بنایا کہ سپاٹ چٹانیں ہوں اور وہاں سفر کرتے کرتے اگر میںہ برسنے لگے، برف کا طوفان آ جائے تو تمہیں کہیں سر چھپانے کو جگہ نہ ملے، بلکہ جگہ جگہ غاریں بنا دی ہیں جہاں تم آرام کر سکو یا رات گزار سکو۔ پھر مزید کرم یہ کیا کہ طرح طرح کے لباس بنائے، کوئی گرمیوں میں پہننے کا، کوئی سردیوں میں استعمال کرنے کا، اور کوئی ایسا لباس فولادی زرہیں وغیرہ جو زیب تن کر کے میدان جنگ میں جاتے ہو، اور وہ تمہیں دشمن کے واروں سے بچاتا ہے۔ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر گونا گو انعامات اور پہنوازشات کے باوجود وہ دین حق کو قبول نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان نہیں لاتے تو آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کا جو فرض تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باحسن وجہ ادا فرما دیا۔ ان کے اس انکار کی وجہ یہ نہیں کہ آپ نے انہیں صحیح طور پر سمجھایا نہیں یا وہ اپنے رب کے احسانات سے بے خبر ہیں، آپ نے خوب سمجھایا اور انہوں نے اچھی طرح سمجھ بھی لیا، لیکن وہ دانستہ طور پر کفر و شرک سے چمٹے ہوئے ہیں۔